اور میرے پیاروں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، شاید سنا نہیں سنا، سب سے پہلے جو نبی بن کے دنیا میں آئے، نبی بن کر جو دنیا میں آئے سب سے پہلے حضرت آدم. بولو کون؟ حضرت آدم. ساتھ میں بولو گے کون؟ حضرت آدم. اور ان کو حضرت آدم کی کوئی امی نہیں، بولو حضرت آدم کی کوئی ماں نہیں، حضرت آدم کے کوئی ابا نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تیار کیا، اللہ نے روح ڈالی اور حضرت آدم زندہ ہو گئے. بولو حضرت آدم زندہ ہوئے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اسٹیچو تیار کیا، پھر اللہ نے اس میں روح ڈالی، حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے، جس کو قرآن کریم نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو مکمل بنایا، پھر اللہ فرماتے میں نے روح ڈالی. بولو حضرت آدم زندہ ہو گیا. اچھا، حضرت آدم کی امی بولو ماں، اور حضرت آدم زمین پر پیدا بھی نہیں ہوئے. آپ کو شاید معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہوگا، ساتھ میں بولو نا، حضرت آدم زمین پر پیدا نہیں ہوئے، آسمانوں پر پیدا ہوئے. کہاں پر پیدا ہوئے؟ یعنی ان کا پیدا ہونا بھی عجیب، دنیا میں آنا بھی عجیب، بغیر ماں کے بغیر باپ کے اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کرے، روح ڈالے اور حضرت آدم زندہ ہو گئے. اور کہاں پر پیدا ہوئے؟ آسمانوں پر. اب آپ صرف حضرت آدم کی باتوں کو سننا اور ایک ایک بات پہ سبحان اللہ بولنا. بہت پیاری بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے. بولو حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے. اب حضرت آدم خود فرماتے ہیں کہ میں زندہ ہوا، میں نے آنکھوں کو کھولا. حضرت آدم فرماتے میں نے عجب عجب چیزوں کو دیکھا، بہت عجب عجب چیزوں کو دیکھا. حدیث پاک میں لکھا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حضرت آدم خود فرماتے کہ میں زندہ ہوا، میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور میں آسمانوں پر پیدا ہوا، میں نے عجب عجب چیزوں کو دیکھا. آپ انگلیوں پر گنتے جانا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے اللہ کی قسم سب سے پہلے میں نے اللہ کا عرش دیکھا. بولو سبحان اللہ. کیا دیکھا؟ اللہ کا عرش. اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں نا، اللہ کی آفس. بھائی آپ نے بڑے بڑے مالداروں کے آفسوں کو دیکھا ہوگا، بھائی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا کول ہوتا ہے، اور بڑی بڑی دریا بچھی ہوتی ہے، اور کافی بھی رکھی ہوتی ہے، اور چائے بھی رکھی ہوتی ہے، ٹھنڈا بھی رکھا ہوتا ہے، اور بڑی کرسی پر وہ سیٹ صاحب بیٹھے ہوتے. بھائی آج دنیا کا معمولی مالدار اس کی آفس اتنی شاندار ہے، تو اللہ کی قسم اللہ کا عرش کتنا شاندار ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے، ساتھ میں حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ کا عرش دیکھا. ساتھ میں بولو میں نے اللہ کا عرش دیکھا. سب توجہ دینا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں نے آنکھوں کو کھولا، اللہ نے مجھے زندہ کیا، میں نے اللہ کا عرش دیکھا. اور یہ بات ابھی پھر میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا عرش ہے. بولو اللہ کا عرش ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. پورا مجمع بولے گا حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھوں کو کھولا. بولو نمبر ایک کیا دیکھا؟ آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولیں گے کیا دیکھا؟ اللہ کا عرش دیکھا. چلو ٹھیک ہے، ابھی تو اللہ کا عرش دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے. پھر حضرت آدم علیہ السلام تھوڑا ادھر ادھر دیکھے. حضرت آدم فرماتے میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا، کیونکہ آسمان پر پیدا ہوئے تھے، تو فرماتے میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا. اور پورے مجمع کو معلوم ہے اللہ نے آسمان کتنے پیدا کیے؟ 7. اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. نمبر 1 اللہ کا، نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا. نمبر 3 حضرت آدم اتنے خوش کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے آدم جاؤ جنت میں چلے جاؤ. کوئی حساب کتاب کچھ بھی نہیں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ. اب حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. میں نے جنت کو دیکھا. قرآن کریم میں لکھا ہے، قرآن کریم میں لکھا وَقُلْنَا يَا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر آدم جاؤ جنت میں چلے جاؤ. پھر پورا مجمع بولے گا حضرت آدم نے نمبر 1 اللہ کا
عرش دیکھا، نمبر 2 ساتوں آسمانوں کو دیکھا، نمبر 3 جنت کو دیکھا. بولو نمبر 3 جنت کو دیکھا. حضرت آدم علیہ السلام نے 3 چیزیں دیکھی. اب حضرت آدم آگے فرماتے اللہ اکبر، میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا. بھائی جنت کو تو دیکھا لیکن جنت کے درختوں کو دیکھا. اب درختوں کو دیکھا، اس میں کون سے کمال کی بات ہے؟ نہیں، بہت بڑے کمال کی بات ہے. ہم بھی جھاڑ دیکھتے ہیں، درخت دیکھتے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام فرماتے اللہ اکبر، میں نے جنت کا درخت دیکھا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا درخت ایسا ہے کہ ایک آدمی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو دوڑاتا رہے 100 سال تک اپنا گھوڑا دوڑائے گا، مگر جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اسی کو قرآن کریم میں فرمایا. جنت کے درخت کتنے پیارے ہوں گے، پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو سورہ رحمان. اللہ نے فرمایا مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا، سبحان اللہ بولو. نمبر 2 حضرت آدم علیہ السلام نے 7 آسمانوں کو دیکھا. نمبر 3 جنت کو دیکھا. نمبر 4 درختوں کو دیکھا. نمبر 4 جنت کے کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولو نا بھائی، بولو نا، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. نمبر 5 حضرت آدم علیہ السلام نے حوروں کو دیکھا. حور سمجھتے ہو؟ ارے بھائی ہاں یا نہ بول کے بات ختم کرو نا، کہیں یہاں تھوڑی حور بیٹھی ہے. دیکھتے ہو؟ بولو نا. حضرت آدم علیہ السلام نے کن کو دیکھا؟ حوروں کو دیکھا. حور کو دیکھا. کچھ حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی. اور حور تو ہے نا جنت میں تو ملے گی نا. ارے آرام سے ہاں بولو نا، کہاں بیوی سن رہی ہے؟ جنت میں تو حور ملے گی نا، ملے گی نا. اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 5 حوروں کو دیکھا. 5 چیزیں ہو گئی. اب آخری بات پر سبحان اللہ کہنا. حضرت آدم علیہ السلام تھے، کتنی چیزوں کو دیکھ چکے تھے؟ 5. اچانک اللہ کا حکم آتا ہے اے فرشتوں آؤ، تمام فرشتوں آؤ. سارے فرشتے جمع ہو گئے. اللہ نے فرمایا میرے آدم کو سجدہ کرو. بولو میرے آدم کو. یہ قرآن کریم میں لکھا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے فرشتوں کو حکم دیا آؤ اور میرے آدم کو بولو سجدہ کرو. تو حضرت آدم نے فرشتوں کو بھی دیکھ لیا، کیونکہ سارے فرشتے آئے، اور صرف آئے نہیں بلکہ حضرت آدم کو. تو اگر آپ برابر سوچو تو کتنی چیزیں حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھی اب تک؟ نہیں بولو نا، ساتھ میں بولو نا، کتنی چیزیں دیکھی؟ 6. آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا، ہر جملے پر سبحان اللہ بولنا. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا، بولو سبحان اللہ. نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا، بولو سبحان اللہ. نمبر 3 جنت کو دیکھا، بولو سبحان اللہ. نمبر 4 جنت کے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا. اور نمبر 5 حضرت آدم علیہ السلام نے حوروں کو دیکھا. اور نمبر 6 حضرت آدم علیہ السلام نے صرف فرشتوں کو دیکھا نہیں بلکہ تمام فرشتوں نے مل کر حضرت آدم کو سجدہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ پورا مجمع پھر بولے گا کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6. اب میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ 6 چیزیں حضرت آدم نے دیکھی پیدا ہوتے ہی. جسٹ ابھی تو پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے 6 چیزوں کو دیکھا. مگر سوال یہ ہے کہ جب 6 چیزوں کو دیکھا تو اس میں نظر کیا آیا؟ بھئی دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کو بھی دیکھا. نمبر 2 7 آسمانوں کو بھی دیکھا. نمبر 3 جنت کو بھی دیکھا. نمبر 4 جنت کے درختوں کو بھی دیکھا. نمبر 5 جنت کی حوروں کو بھی دیکھا. اور نمبر 6 فرشتوں کو بھی دیکھا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے آدم ابا نے جب 6 چیزوں کو دیکھا تو ان 6 چیزوں میں نظر کیا آیا؟ کون کون میرے ساتھ تیار ہے سبحان اللہ بولنے کے لیے؟ بولو بولیں گے انشاءاللہ. کہ حضرت آدم کو نظر کیا آیا تو سب سے پہلے حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ اللہ کا. آواز نہیں آ رہی. اللہ کا
حضرت آدم کیا فرماتے؟ قال آدم علیہ الصلوۃ والسلام رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد علی ساقیہ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم سب سے پہلے میں نے اللہ کے عرش کو دیکھا۔ بولو سب سے پہلے میں نے اللہ کے عرش کو دیکھا۔ عرش کے پائے پر، بولو سبحان اللہ، عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ بولو سبحان اللہ، عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ پہلے نبی کون؟ حضرت آدم، لیکن پائے پر کن کا نام دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ۔ یہ تو پہلی چیز ہوئی۔ نمبر 2 حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ جلدی جلدی بتاؤ۔ نمبر 2 کیا دیکھا؟ 7 آسمانوں کو دیکھا۔ کیا فرماتے؟ رأیت السماوات وطفت فیہن فوجدت اسم محمد مکتوبا علیہا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے صرف دیکھا نہیں، 7 آسمانوں کا چکر لگایا۔ کیا فرماتے؟ میں نے ہر آسمان کو دیکھا، ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے نمبر 3 میں نے جنت کو دیکھا۔ تو جنت میں کیا ہوا؟ حضرت آدم فرماتے ما رأیت قصرا ولا غرفا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما۔ حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے بالا خانوں کو دیکھا، جنت کے دروازوں کو دیکھا، جنت کی دیواروں کو دیکھا۔ اللہ کی قسم ہر جنت کی دیوار پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ آگے حضرت آدم نے وہ بڑے بڑے درختوں کو دیکھا۔ کیا فرماتے؟ ما رأیت شجرا ولا ورقا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما۔ حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا اور لمبے چوڑے درختوں کو دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے درختوں کی بات مت کرو، درختوں پر تو میں نے دیکھا، لیکن درخت کے ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ درخت کے ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا۔ پھر حضرت آدم نے نمبر 5 حوروں کو دیکھا۔ ارے بولو کس کو دیکھا؟ حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت الحور العین فوجدت اسم محمد مکتوبا علی نحورہن۔ حضرت آدم فرماتے اللہ کی قسم اتنی خوبصورت حوریں اللہ نے مجھے بتائی، لیکن حضرت آدم فرماتے جو حور کو میں نے دیکھا ہر حور کے گلے پر محمد لکھا ہوا تھا۔ بولو ہر حور کے گلے پر محمد لکھا ہوا۔ اور آخری بات پر توجہ دینا، حضرت آدم نے کن کو دیکھا؟ ساتھ میں بولو نا، کن کو دیکھا؟ فرشتوں کو۔ صرف دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے، نہیں بولو نا، فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ حضرت آدم فرماتے رأیت الملائکہ فوجدت اسم محمد مکتوبا علی جباہہم۔ حضرت آدم فرماتے میں کیا بتاؤں، سارے فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا، سجدہ تو مجھے کر رہے تھے لیکن ہر ایک کی پیشانی پر محمد لکھا ہوا تھا۔ بولو نا، ہر ایک کی پیشانی پر محمد لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، اب آپ لوگ صرف محمد بولو گے نہیں انشاءاللہ، یعنی ساتھ میں بولو نا، بولو گے نہیں انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ صرف محمد کہنا۔ عرش کے پائے پر کن کا نام بولو؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، عرش کے پائے پر کن کا نام بولو؟ محمد۔ 7 آسمانوں پر کن کا نام؟ محمد۔ جنت کے بالا خانوں میں کن کا نام؟ محمد۔ جنت کے درختوں پر کن کا نام؟ محمد۔ جنت کے درختوں کے پتوں پر کن کا نام؟ محمد۔ جنت کی بہاروں میں کن کا نام؟ محمد۔ جنت کے گلشن میں کن کا نام؟ محمد۔ جنت کے گلزاروں میں کن کا نام؟ محمد۔ بلکہ یوں کہو حور کے گلے پر کن کا نام؟ محمد، اور فرشتوں کی پیشانی پر کن کا نام؟ محمد ہے۔ میرے دوستو، بلکہ آپ تھوڑا غور کرو، ہمارے کلمے میں کن کا نام؟ ارے بولو نا، ہمارے کلمے میں کن کا نام؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ساتھ میں بولنا، ہمارے کلمے میں کن کا نام؟ بولو محمد۔ ہماری اذان میں محمد، ہماری اقامت میں، بلکہ نماز بھی پڑھو تو محمد کا نام۔ بھائی نماز شروع کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی۔ نماز ختم کس پر ہوتی؟ التحیات پہ جا کے نماز ختم ہوتی ہے۔ جب التحیات ختم ہوتی ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان،
मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह भी फरमाते वही नमाज कबूल करूंगा, शुरू करेगा मेरे नाम पर, खत्म करेगा मोहम्मद के नाम पर। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हर जगह आप देखो नजर आएंगे हमारे नबी का नाम, कलमे में तो हमारे नबी का नाम, अजान में हमारे नबी का नाम, इकामत में हमारे नबी का नाम, नमाज में हमारे नबी का नाम, कुरान में हमारे नबी का नाम। हजरत मूसा पर तौरात उतर रही है, उसमें मोहम्मद का नाम। हजरत ईसा पर इंजील उतर रही है, उसमें मोहम्मद का नाम। हजरत दाऊद पर जबूर उतर रही है, उसमें मोहम्मद का नाम। जितने सहीफे उतर रहे हैं, हर सहीफे में बोलो मोहम्मद का नाम। इसका मतलब है कि अल्लाह बताना चाहते हैं कि हर काम मोहम्मद के तरीके पर होगा तो हम लोग में से कौन नबी से मोहब्बत करते हैं? भाई जो मोहब्बत करते हाथ ऊपर करे ना, बाकी लोगों को जरूरत नहीं करते ना। अरे साथ में बोलो ना, हम मुस्तफा से मोहब्बत। और मुस्तफा का मकाम इतना ऊंचा, चलो हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अरे बोलो ना, हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं ना। अच्छा ये बताओ कि हमारे दरूद शरीफ पढ़ने से हमारे नबी की कोई इज्जत में बढ़ोतरी होती है? अरे बोलो ना, कोई बढ़ोतरी होती है? अच्छा हम दरूद ना पढ़े तो हमारे नबी की शान में कोई कमी होती है? अल्लाह की कसम, हमारे दरूद पढ़ने से न इज्जत में बढ़ोतरी होती है, न शान में कमी होती है अगर हम न पढ़े, क्योंकि अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम दिया है कि आपको ताज्जुब होगा। एक दिन अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाए। बोलो कौन सी नमाज पढ़ाए? फजर की नमाज पढ़ाए। उसके बाद जितने सहाबा, फजर की नमाज में पूरी मस्जिद गचागच भरी थी। हमारे नबी ने फरमाया हन्नी उनी हन्नी उनी हन्नी उनी, अरबी जबान में हन्नी उनी यानी मुझे मुबारकबादी दो, अरे मुझे मुबारकबादी दो, मुझे मुबारकबादी दो। अब सारे सहाबा किराम हैरान हो गए कि फजर की नमाज के बाद किस बात की मुबारकबादी देने का, लेकिन हमारे नबी का हुक्म था सबने मुबारकबादी देना। नहीं बोलो ना, सबने मुबारकबादी देना शुरू कर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया कि मुबारकबादी दो। किसी को नहीं मालूम कि मुबारकबादी किस बात की देना है, लेकिन सारे सहाबा ने मुबारकबादी दी। एक सहाबी जिनका नाम है हजरत हुज़ैफा, बोलो क्या नाम है हजरत, वो आगे बढ़े, आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल आपने कहा मुबारकबादी दो, हम सब ने दे दी, लेकिन बताओ तो सही कि मुबारकबादी किस बात की देने की। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या प्यार से फरमाया। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुबारकबादी दो, इस बात की मुबारकबादी दो कि आज तक इंसानों ने मुझ पर दरूद पढ़ा। बोलो बेशक पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आज तक जिन्नातों ने मुझ पर दरूद पढ़ा, अरे चरने वाले चरिंदों ने दरूद पढ़ा, अरे समंदर में रहने वाली मछलियों ने दरूद पढ़ा, अरे जंगल में रहने वाले दरिंदों ने मुझ पर दरूद पढ़ा। हमारे नबी फरमाते मुझे मुबारकबादी दो, सारे फरिश्तों ने मुझ पर दरूद पढ़ा, लेकिन मुबारकबादी इसकी दो आज वो आयत उतरी है जिसमें खुद अल्लाह मुझ पर दरूद पढ़ रहा है। कौन दरूद पढ़ रहा है? अब जिस पर अल्लाह दरूद पढ़े हमारे दरूद की जरूरत है, जिस पर अल्लाह दरूद पढ़े उस पर हमारे दरूद की जरूरत, लेकिन फिर भी हमारे नबी फरमाते मुझ पर दरूद पढ़ ले, जिएगा तो ईमान के साथ जिएगा, मरेगा तो ईमान के साथ मरेगा। और हमारे नबी पर दरूद पढ़ने वाला कौन? साथ में बोलो ना, दरूद पढ़ने वाला कौन? खुद अल्लाह। मेरे साथ में पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकता युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अरे मेरे प्यारो, जिस पर खुद अल्लाह दरूद पढ़े, अल्लाह रहमतें भेजे, अल्लाह मग़फ़िरतें भेजे, कसम खाकर बोलो वो नबी के मकाम से ऊंचा किसी का मकाम। फिर मैं आ रहा हूं, मोहब्बत करते हम लोग? भाई टाइम खत्म हो रहा है, बोलो ना मोहब्बत करते, हाँ या ना करते? कौन कौन फिर एक मर्तबा हाथ ऊपर करे और एक साथ में बोलो ना, बहुत अच्छा लगेगा। मुस्तफा का दामन, अरे बुलंद आवाज से बोले ना, मुस्तफा का दामन, मुर्तजा का दामन, मुजतबा का दामन। मोहब्बत करते थे, करते और करते। आज फजर की नमाज यहां बहुत से कमीने बैठे, गद्दार, उम्मत के गद्दार, धोखेबाज, फ्रॉडी, जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते। आज लोग कहते हैं कि उम्मत में धोखा कौन देता?
میں نے کہا باہر کی دنیا میں مت جا، جمعہ میں مسجد میں آ جا، دھوکے باز ملیں گے جو جمعہ کی نماز میں آتے ہیں اور فجر کی نماز کا جنازہ اٹھاتے ہیں۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ نہیں ہاں یا نہ؟ آپ کو شاید خراب لگتا ہوگا، برا لگتا ہوگا، لیکن جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں نا بھائی۔ ایک ساتھ میں ہماری آواز مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مجتبیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں، اور وہی نبی کہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک امت کے فجر کی نماز میں ہے، اور امت فجر کی نماز نہ پڑھے۔ اور آپ کو اللہ کی قسم کھا کر ممبر کے پاس کہہ رہا ہوں، روزی اللہ بانٹتا ہے فجر کی نماز میں، روزی بے حساب اللہ تقسیم کرتا ہے۔ بولو کون سی نماز میں؟ ہم سوئے بستر پہ، ہم سوئے۔ اس لیے میں پھر ایک مرتبہ آپ سے کہوں گا میرے پیارو، بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ساتھ میں بولو، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، بولو بولو نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی پیغمبر نہیں، ہمارے نبی وہ نبی، سبحان اللہ بولو، ہمارے نبی وہ نبی جو انگلی مبارک زمین پر رکھے۔ ہاں سارے صحابہ کرام پریشان ہیں، اللہ کے رسول پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے، ہم جنگل میں ہیں، اللہ کے رسول سفر میں ہے اور یہاں پانی نہیں ہے، اور سارے صحابہ کی تعداد 3000 ہے، اور 3000 کے 3000 کہتے ہیں ہم کو پیاس لگی ہے، ہمیں پانی نہیں ملا، ہم وضو کیسے کریں گے، ہم کھانا کیسے پکائیں گے؟ ارے قربان جاؤ، ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک زمین پر رکھا، یوں انگلی مبارک کو کھلا رکھا، اللہ کی قسم ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا۔ 3000 صحابہ نے پانی پیا، پانی جمع کیا، وضو کیا، پھر بھی حضرت انس فرماتے 3000 تھے، آج 3 لاکھ بھی ہوتے تو پانی پی لیتے۔ بولو سبحان اللہ۔ ایسے نبی محبت، ارے ہاں یا نہیں بولو؟ تو ایک بات میں آپ سے پوچھوں، ناراض نہیں ہونا، ایک بات آپ سے پوچھوں، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی بھائی نہیں تھی تو نہ بول دو نا، نہیں تھی، کیونکہ ابھی تو یہ سب چہرے جو تم لوگ بنا رہے ہو اور کریم وریم لگاتے ہو، ہاں پاؤڈر واؤڈر میک اپ ویک اپ کرتے ہو، کوئی فائدے کا نہیں ہوا، کیونکہ باہر جا کے ماسک لگا دو۔ اب وہ ماسک لگا دیا تو تھوبڑا دکھتا ہی نہیں، کیسا دکھتا؟ عبداللہ بھائی ہے کہ عبدالرحمن بھائی، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اللہ نے وہی چہرہ ہی بند کروا دیا ہمارا۔ لیکن صاحب بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی۔ چلو میں اب زیادہ لمبی بات میں نہیں جاتا، آج جو بات ہم کو کرنا ہے نا ایک دم پکی بات کرنا، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ بس ہمارے نبی جو کہے وہ کرنے کا، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی جو کہے وہ کرنے کا۔ آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک، بولو کون سا غزوہ؟ سننے جیسی بات ہے۔ غزوہ تبوک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون کتنا مال دے گا، کیونکہ مال کی ضرورت ہے، بہت دور جانا ہے، لمبا سفر ہے، کون کتنا مال دے گا؟ ہمارے نبی نے جو اعلان کیا قرآن نے اس کو بیان کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے کون اللہ کے راستے میں دے گا؟ اچھا ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے اور ہمارے نبی فرماتے بتاؤ 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 آج اللہ کے راستے میں کون دے گا؟ وہ صحابہ کرام کیسے تھے کہ کوئی صحابی کھڑا ہوئے اس سے پہلے حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اور سب کو کہا بیٹھے رہو، پہلے مجھے کہنے دو۔ ہمارے نبی نے پوچھا عثمان کیا دو گے؟ کہا 100 اونٹ ساری سواریوں کے سامان کے ساتھ۔ بولو سبحان اللہ، کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ۔ اچھا ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے قبول ہے، چلو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان کہیں پیچھے بیٹھے تھے، کہا کہ چلو بیٹھ جاؤ۔ پھر ہمارے نبی نے اعلان فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں قرض دے گا؟ اللہ کو دے گا، اللہ کئی گنا کر کے واپس لوٹائے گا۔ اچھا ہمارے نبی کا آیت پڑھنا پورا ہوا کہ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، سب کو کہا بیٹھو بیٹھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر عثمان کھڑے ہو گئے، کیا ہوا؟ اور 100 اونٹ اللہ کے راستے میں۔ کتنے ہو گئے سب ملا کر؟ 200 ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان اللہ تم کو برکت دے، بیٹھو بیٹھو، میں پھر ایک مرتبہ تشکیل کرتا ہوں۔ پھر ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ اعلان فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا
ضعفا کثیرا. کون اللہ کے راستے میں دے گا؟ اللہ بھر بھر کے اس کو دے گا. تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہا کوئی کھڑے نہ ہونا. میں کھڑا ہو گیا ہوں. ہمارے نبی نے کہا عثمان تیسری مرتبہ؟ کہا 100 اونٹ اور میری طرف سے. ہمارے نبی سمجھ گئے آج عثمان بہت دینے والے. کہا عثمان اٹھو وہاں سے, اٹھو ادھر بیٹھ جاؤ, ادھر میرے قریب میں بیٹھ جاؤ. جب ادھر قریب میں بیٹھ گئے اور ہمارے نبی نے پھر اعلان کیا کون اللہ کے راستے میں قرضہ دے گا. اب وہاں سے کوئی صحابی لکھوا رہے, کوئی وہاں سے لکھوا رہے, کوئی وہاں سے لکھوا رہے, لیکن کان میں رونے کی آواز آ رہی. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رو کون رہا ہے, میں تو مال کی تشکیل کر رہا ہوں, تو رو کون رہا؟ تو دیکھا کہ عثمان رو رہے. پوچھا عثمان ما یبکی کا یا عثمان, عثمان رو کیوں رہے ہو؟ حضرت عثمان نے فرمایا آپ نے مجھے یہاں بولا کے بٹھا دیا کہ آپ کو میرا مال پسند نہیں آیا. میں 3 مرتبہ کھڑا ہوا, آپ نے یہاں بلا لیا, اس کا مطلب ہے کہ اب عثمان کھڑے مت ہونا, کیا تم کو میرا مال پسند نہیں آیا؟ ارے ہمارے نبی نے عثمان کو گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا ابھی ابھی اللہ نے مجھے کہا ہے تیرا مال اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ آئندہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ نے آج ہی پچھلا اگلا سب تیرا معاف کر دیا ہے. آج عثمان اللہ نے تمہارے سب چیزوں کو معاف کر دیا ہے میرے پیاروں. لیکن مجھے جو بات بتانا نا, آدمی کبھی کبھی بولتا ہے کہ ٹھیک ہے مسجد بنانے کا معاملہ ہے, مدرسہ بنانے کا معاملہ ہے, مالداروں کا کام ہے, غریبوں کا کام. ارے بولو نا غریبوں کا کام. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں غریب ہوں. ارے میرے پیاروں کبھی کبھی مالدار کے 10 لاکھ روپے کے مقابلے میں غریب کا 10 روپیہ وہ کام کرتا ہے جو 10 لاکھ بھی کام نہیں کرتا. وہ بات کر کے میں آپ کی تشکیل کرنا شروع کروں گا انشاءاللہ. وہ بات سننا. یہی غزوہ تبوک, بولو کون سا غزوہ؟ سب نے بہت مال دیا. ارے بولو سب نے. ایک صحابی جو بیچارے ہاتھ سے معذور تھے, یعنی دونوں ہاتھ ایسے تھے ان کے, اور ایک پاؤں سے بھی معذور تھے, مطلب 2 ہاتھ سے بھی معذور. ان کے کان میں آواز آئی کہ اللہ کے رسول مال مانگ رہے, اور وہ بھی اللہ کے واسطے مانگ رہے, اللہ کے راستے کے واسطے مانگ رہے. وہ بیچارے دونوں ہاتھ سے معذور, ایک پاؤں سے معذور ہے. بیچارے ایک ڈنڈا لے کے لڑکھڑاتے ہوئے دھیرے 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 گئے. ایک باغ کے پاس گئے. ایک یہودی کا باغ تھا. کس کا باغ تھا؟ یہودی کو جا کے کہتے تیرے باغ میں کوئی کام ہو تو میرے کو بتا دے. تو یہودی کہتا تمہارے دونوں ہاتھ تو کام نہیں کرتے, ایک پاؤں سے تو لنگڑے ہو, تم میرے باغ میں کیا کام کرو گے؟ وہ صحابی کتنے پیارے تھے. کہا میرے ہاتھ کو مت دیکھ, اس وقت میرے ہاتھ کو مت دیکھ, میرے پاؤں کو مت دیکھ, میرے دل میں ایمان بھرا ہوا ہے, جو کام تو کہے گا میں کروں گا, اور اللہ کے رسول کو وہاں جتنا ہوگا میں پہنچا دوں گا. تو یہودی نے کہا کہ دیکھو وہ کنواں ہے, وہ ڈول ہے, وہاں کنویں میں سے پانی نکالنے کا, وہ چمڑے کی ڈول میں, اور میرے باغ میں کے درختوں میں پانی ڈالنے کا. کہا ٹھیک ہے. اور وہ یہودی نے کہہ دیا ایک ڈول ایک کھجور. بولو ایک ڈول پر ایک کھجور. پیسہ ویسا نہیں, کھجور کی بات چلے گی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. یہ گئے. اب بیچارے دونوں ہاتھ تو کام نہیں کرتے تھے, ایک پاؤں کام نہیں کرتا تھا. بڑی مشکل سے دونوں ہاتھوں میں کس طریقے سے رسا پکڑا ہوگا, لیکن وہ رسی پکڑی نہیں گئی. تو اپنے منہ میں اس کو دبا دیا, اور دبانے کے بعد اس کو ڈالا, اور پھر ڈالنے کے بعد اس کو کھینچا تو دونوں ہونٹ پھٹنے لگے, دونوں طرف سے خون بہنے لگا, ناک میں سے خون آنے لگا, ہونٹوں میں سے خون آنے لگا. لیکن کسی طرح بیچارے وہ ڈول کو لیتے تھے اور جاتے تھے اور درختوں کو پانی پلاتے تھے, کام کرتے گئے. 13 ڈول نکالی. کتنی ڈول نکالی؟ 13. لیکن 13 ڈول کے بعد جب خون بہت بہنے لگا تو یہودی کے پاس آ گئے. کہا 13 ڈول نکالیے, 13 کھجور دے دے. تو انہوں نے کہا لے لو وہاں سے 13 کھجور. کہا مہربانی کر لے, ہاتھ بھی زخمی ہے, پاؤں بھی زخمی ہے, ہونٹ بھی زخمی ہے, تو ہی میرا چادر آگے کر لے اور چادر میں 13 کھجور ڈال دے اور اس کو گھاٹ باندھ دے. تو ڈال دیے 13 کھجور. اب یہ چلے 13 کھجور لے کر, اب دھیرے دھیرے زمین پر گھسیٹتے ایک پاؤں سے لڑکھڑاتے, ارے چلے جا رہے. ساتھ میں بولنا کتنی کھجوریں دامن میں ہے؟ 13 کھجوریں اپنے چادر میں لپیٹے ہوئے. تو کچھ لوگوں نے دیکھا تو مذاق اڑایا, 13. وہاں سارے لوگ اپنی پراپرٹیاں لکھا رہے, وہاں سارے لوگ لاکھوں لکھا رہے. ارے وہاں 1000 درہم اور 1000 دینار لکھائے جاتے, تم 13 کھجور کا کیا کرو گے؟ ان کو بھی خیال آیا کہ لوگ اتنا بہت لکھاتے, میں 13 کھجور کو لے جا کے کیا کروں گا. سوچا واپس گھر چلے جاؤ. جیسے گھر جانے لگے پیچھے سے حضرت بلال آئے. کون آئے؟ حضرت بلال آئے. ان کے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھر جا رہا ہوں. 13 کھجور لے کے جا رہا تھا, لیکن سب نے کہا 13 کھجور سے کیا ہونے والا. بھائی 13 کھجور سے کیا ہونے والا, اس لیے واپس جا رہا ہوں.
کہا واپس مت جاؤ، میرے نبی نے خود تمہارا نام لے کر مجھے بلانے بھیجا ہے. بولو سبحان اللہ. چلو وہ صحابی کا نام ایک روایت میں حضرت ابو عقیل. بولو کیا نام؟ حضرت ابو عقیل. کہا اللہ کے رسول نے آپ کا نام لے کر آپ کو بلانے بھیجا ہے. ارے وہ صحابی جب گئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب سامنے ملی، ہمارے نبی نے فرمایا آؤ ابو عقیل آؤ. اور 13 کھجوریں ہمارے نبی نے اپنے ہاتھ میں لی، اور جتنا مال صحابہ نے دیا تھا سب کے اوپر 13 کھجوروں کو پھیلا دیا، اور کہا اللہ کی قسم یہ 13 کھجور نے سارے صحابہ کے مال کو قبول کر لیا ہے. اور جن لوگوں نے مذاق اڑائی تھی ان کے بارے میں قرآن میں آیت آئی، ان کے بارے میں قرآن میں آیت ہے کہ غریب کی مذاق اڑاتے ہو، تم امیر ہو، تم 4 وقت کی روٹی کھاتے ہو تو 2 وقت کی روٹی والے کی مذاق اڑاتے ہو. قرآن کریم میں آیت آئی مذاق کیا ہے تم نے. کل قیامت میں اللہ فرماتے میں تمہارا مذاق کروں گا، سب کو جنت میں بھیجوں گا تو تمہیں جہنم میں بھیجوں گا. یہ قرآن کریم میں لکھا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے مذاق اڑانے والو، تم نے غریب کا مذاق دنیا میں اڑایا، ہم آخرت میں تمہارا جہنم میں ڈال کر مذاق اڑائیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. لیکن وہ صحابہ کیسے تھے؟ نبی کی آواز آئی دو تو دینے کے لیے کتنی کھجوریں لے کر آئے؟ ناک میں سے خون، ہونٹ پھٹ گئے، ہونٹوں میں سے خون، ہاتھ سے خون، پاؤں سے خون، گھسیٹتے گھسیٹتے، مگر میرے نبی نے کہہ دیا دینا ہے تو دینا ہے. تو چلو میرے پیارو، آج ہم لوگوں کو بھی ایک کام کرنا ہے، جو سب سے پہلا کام ہے آج سے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. کون کون